اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جس سے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیت کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے کہ پہلے پارے کی تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کی شرک کو گوارا نہیں کیا۔ انہیں کیا۔ اسی زمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس سورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت یہ عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے برتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اسی کی کتاب اس کی ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں، اگرچہ قرآن کریم نے صحیح اور راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کرے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا، لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اسی سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یہ تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، یہ اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت
جنت اور دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی تو پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا، کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ